بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ساتھیو، پچھلی مجلس میں سورہ الحشر جسے سورہ بنی نظیر بھی کہا جاتا ہے، اس کی ابتدائی 3 آیات سے متعلق گفتگو ہو رہی تھی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے بنو نظیر جو مدینہ منورہ میں آباد یہود کے 3 قبیلوں میں سے ایک قبیلے تھے، یہ قبیلے اور جن کی آبادی خصوصاً یعنی بنو نظیر کی یہ مسجد نبوی سے جنوب کی جانب تھی، یہ بنو نظیر اپنی بعض خیانتوں کی وجہ سے اور غداریوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اوپر مسلط کیا. حالانکہ وہ بڑے طاقتور تھے، ان کے پاس ہتھیار بھی تھے، ان کے پاس قلعے بھی تھے، وہ اپنے خود علاقے میں باقاعدہ فصیل بھی بنائے ہوئے تھے جس کے اندر وہ محصور تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف ان کے دلوں میں ڈالا اور انہیں اپنے آبادی سے نکل کر کے باہر جانا پڑا. اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ بیان فرمایا ہے کہ آخر انہیں جو جانا پڑا ہے اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی نے آگے والی آیت میں 3 نمبر آیت سے اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے. اللہ تعالی فرماتا ہے وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ، یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر اللہ تبارک و تعالی نے بنو قریظہ کے طریقے سے انہیں قتل کرنے کا حکم کیوں نہیں دیا؟ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اس میں بہت بڑی حکمت ہے، تاکہ انہیں اور ان کے بعد والے آنے والے لوگ جیسے بنو قریظہ ہیں یا خیبر کے لوگ ہیں انہیں عبرت ہو اور وہ بھی یہ سمجھیں کہ یہ زمین اللہ تبارک و تعالی کی ہے اور اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کو اس پر مسلط کر کے رکھتا ہے. تو اللہ تعالی فرماتا ہے وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ، وَلَوْلَا اور اگر نہیں، کتبا ان کتبا یہ کی لکھا ہوتا، علی اللہ تعالی نے علیہم ان کے اوپر الجلاء جلا وطنی، ہمارے ہاں ایک عام لفظ بولا جاتا ہے جلا وطنی، یعنی کسی کو شہر بدر کر دینا، اس کے علاقے سے اسے بھگا دینا، وہ اپنے علاقے میں آ نہ پائے، یہی چیز جلا وطنی ہے، اسی کو عربی میں جلا کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ، اگر اللہ تبارک و تعالی نے ان کی قسمت میں جلا وطنی نہ لکھا ہوتا، یعنی اللہ تبارک و تعالی کے علم میں بڑی حکمت کے پیش نظر ان کے اوپر اللہ تعالی نے پہلے ہی سے جلا وطنی کو مقدر کر دیا تھا. تو وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا، تو اللہ تبارک و تعالی اسی دنیا میں انہیں عذاب دیتا، یعنی گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں مہلت دی ہے عبرت حاصل کرنے کے لیے. اللہ تبارک و تعالی نے انہیں مہلت دی ہے نصیحت پکڑنے کے لیے کہ ابھی تمہارے پاس وقت ہے کہ تم عقل کے ناخن لو، اور وہ نبی جس کے بارے میں تمہارا عقیدہ ہے
جس کے بارے میں تمہیں یقین ہے کہ یہ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہے، اور اسی کے لیے تم لوگوں نے شام کی سرسبز و شاداب جگہ کو چھوڑ کر کے اس علاقے کی، حجاز کی اس بے یاب و گیاہ زمین جہاں پر پتھر ہی پتھر ہیں اور جہاں پر بارش کی کمی ہے اور جہاں کی زندگی بڑی بامشقت ہے، وہاں پر تم لوگ آئے ہو۔ اب اگر اس نبی کے اوپر تم ایمان نہیں لاتے تو یہ تمہاری غلطی ہے۔ تو ابھی تمہیں مہلت دی جا رہی ہے، اور یہ مہلت تمہیں اس لیے دی جا رہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری قسمت میں پہلے سے جلا وطنی لکھ دیا تھا کہ تمہیں شہر بدر کیا جائے گا، تمہیں اپنے علاقے سے تمہیں بھگایا جائے گا۔ ولولا ان كتب اللہ علیہم الجلاء، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر جلا وطنی مقدر نہ کر دیا ہوتا، ان کی قسمت میں نہ لکھ دیا ہوتا، تو کیا ہوتا؟ لعذبہم فی الدنیا، انہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ عذاب دیتا۔ وہ عذاب کیا ہے؟ انہیں قید کر کے غلام بنا لیا جاتا۔ وہ عذاب کیا ہو سکتا ہے؟ ان کو قتل کر دیا جاتا۔ وہ عذاب کیا ہو سکتا ہے؟ انہیں جیل میں ڈال دیا جاتا۔ یعنی کوئی بھی صورت جو عذاب کی، جسدی عذاب کی ہو سکتی تھی، جو اس عذاب سے یعنی جلاوطنی کے عذاب سے ہلکی ہوتی، وہ عذاب انہیں دیتا۔ مسلمان انہیں قتل کر دیتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قتل کا حکم دے دیتے۔ تو ولولا ان كتب اللہ علیہم الجلاء لعذبہم فی الدنیا، اگر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر جلا یعنی جلاوطنی کو مسلط نہ کیا ہوتا تو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں عذاب دیتا۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، لیکن یہ جلاوطنی ان کے لیے کافی نہیں ہے۔ اس دنیا کے عذاب سے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا ہے، دنیا میں قتل ہونے سے، دنیا میں مزید رسوا ہونے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو بچا لیا ہے، لیکن اگر یہ لوگ نصیحت نہ حاصل کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دی گئی مہلت سے اگر یہ لوگ فائدہ نہ اٹھائے تو یاد رکھیں وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے، جہنم کا عذاب ہے، جو اس دنیا کے عذاب سے بہت سخت ہے۔ تو گویا یہ مہلت جو انہیں دی جا رہی وہ اسی لیے دی جا رہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچائیں اور نبی کے اوپر ایمان لے آئیں۔ تو ولولا ان كتب اللہ علیہم الجلاء لعذبہم فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب النار۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر انہیں یہ عذاب کیوں ملے گا، انہیں یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ بلکہ اس آیت سے دنیا کے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنا چاہیے جنہیں ان کے علاقے سے دور بھگایا جا رہا ہے، شہر بدر کیا جا رہا ہے، کہ وہ اپنے آپ کو سنبھالیں، اپنے ماضی سے عبرت حاصل کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، ورنہ اس سے بڑا عذاب ان کا انتظار کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ جلاوطنی کا جو معاملہ پیش آیا ہے وہ کیوں ہے، اور یہ آخرت کا عذاب ان کے لیے کیوں تیار کیا ہوا ہے، کیوں؟ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے، ذالک یہ بیانہم اس لیے کہ ان لوگوں نے شاق اللہ ورسولہ، شاق شق شقوں کے اصل معنی کیا ہوتا ہے؟ پھاڑنے توڑنے کے ہوا کرتا ہے، اور مشاقہ کے معنی ہوتا ہے عہد کو توڑنا، مخالفت کرنا، یہاں ماں ہے مخالفت کے معنی میں۔ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ عذاب ان کے اوپر اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے۔ تو گویا اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ان اعمال میں سے ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی دشمن کو لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ان چیزوں میں ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی لوگوں کو رسوائی سے ہمکنار کرتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن ابو داؤد میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہے کہ وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کے اوپر ذلت کو
اور رسوائی کو اللہ تعالیٰ نے مقدر کر دیا ہے، فرض کر دیا، مقرر کر دیا ہے اس شخص پر من خالف امری، جو میرے معاملے کی یعنی میری مخالفت کرتا ہے۔ تو یہ بنو نظیر کے اوپر جو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا، ہلکا عذاب، کہ وہ شہر بدر کر دیے گئے اور آخرت میں جہنم کا عذاب ان کا انتظار کر رہا ہے، وہ کس لیے ہے؟ اس لیے ہے کہ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے۔ وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخالفت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ شدید العقاب، تو بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی سخت عذاب والا ہے۔ یا شدید مانے سخت، عقاب مانے سزا، تو اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ یعنی جو کوئی بھی اللہ کی مخالفت کرے گا، یہاں آخر میں ایک بات غور کرنے کی ہے کہ پہلے تو یہ کہا گیا کہ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، لیکن بعد میں کہا گیا ومن یشاق اللہ، اور جو اللہ کی مخالفت کرے، یہاں رسول کا ذکر نہیں آیا۔ علماء تفسیر کہتے ہیں اس سے اشارہ اس طرف ہے کہ رسول کی اصل میں جو مخالفت یہ کوئی مستقل چیز نہیں ہے، اصل میں رسول کی مخالفت بھی اللہ تعالیٰ کی مخالفت ہے۔ تو گویا تم کتاب الہی کی مخالفت کرو یا سنت رسول کی مخالفت کرو، دونوں چیزیں کیا ہیں؟ وہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی مخالفت ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی رسول کو بھیجتا ہے تو اسی لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول کی گویا مخالفت یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخالفت ہے۔ تو ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو بھی یعنی یہ صرف گویا کہ اللہ تعالیٰ ایک قاعدہ بیان کر رہا ہے کہ یہ معاملہ صرف بنو نذیر اور ان کے ہم نوا کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ جو کوئی بھی ہو، جہاں کا بھی رہنے والا ہو، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اسے یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی شدید العقاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے، اللہ تعالیٰ اسے سخت عذاب دے گا۔ یہ عذاب دشمن کے تسلط کے شکل میں بھی ہو سکتا ہے، یہ عذاب جلا وطنی کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، اور یہ عذاب آخرت میں جہنم کے عذاب کے شکل میں بھی ہو سکتا ہے۔ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن یشاق اللہ فإن اللہ شدید العقاب۔ آگے والی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فبإذن اللہ ولیخزی الفاسقین۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنو نذیر کا محاصرہ کیا تو محاصرہ کرنے میں بعض چیزیں رکاوٹ بن رہی تھی، ان میں سے ان کا ایک باغ تھا جو مسجد قباء کے شاید جنوب کے جانب واقع تھا، جسے بویرہ کہا کرتے تھے، اور آج بھی وہ مفسرین مورخین لکھتے ہیں کہ وہ علاقہ پایا جاتا ہے اور اسی نام سے معروف ہے۔ یہاں پر ان کے باغات تھے اور اچھے باغات تھے، تو ان باغات یہ باغات جو تھے مسلمانوں کے تیر پھینکنے میں ان کے سامنے آڑے آ رہے تھے اور رکاوٹ بن رہے تھے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دشمن کو رسوا کرنے کے لیے بسا اوقات ان کی بعض املاک کو تباہ اور برباد بھی کیا جا سکتا ہے، تاکہ اسی ڈر سے وہ ہتھیار ڈالنے کے اوپر راضی ہو جائے اور ہتھیار ڈال دے، اس لیے کہ انسانوں کے خون کے مقابلے میں باغ یا درختوں کا کاٹنا آسان ہے، ان کا خون نہ ہو اور درخت جو ہے کاٹ دیے جائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں، جیسا کہ صحیح بخاری وغیرہ عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے، مسند احمد میں بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے باغ کے بعض درختوں کو آپ نے کاٹنے کا اور بعض کو آپ نے جلانے کا حکم دے دیا تھا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تو بنو نذیر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجتے ہیں کہ اے محمد، آپ تو دنیا میں اصلاح کا کام کرنے آئے ہیں اور یہ فساد کیوں مچاتے ہیں؟ آپ دیکھیں گے کہ یہ اسلام دشمن اور باطل پرست لوگوں کی ہمیشہ یہ سنت رہی ہے کہ ان کو اپنی بڑی غلطی یاد نہیں آتی، اور سامنے والا اگر کوئی معمولی غلطی کرتا ہے تو اس کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا کرتے ہیں۔ یہ چیز قدیم زمانے میں بھی تھی اور آج بھی یہ چیز پائی جا رہی ہے، اور اسی چیز کو اپنے ظلم کا، اپنی زیادتی کا، اپنی مخالفت کا وہ لوگ اس کو جواد بناتے ہیں، جبکہ ظاہر بات ہے بڑا گناہ تم کرتے ہو وہ زیادہ برا ہے اس چھوٹے گناہ کے مقابلے میں۔ تو تمہیں خود سوچنا چاہیے پہلے کہ سب سے بڑے فسادی تو ہم لوگ ہیں، اور اگر کوئی دوسرا کر رہا ہے تو ہم سے چھوٹا ہی فساد تو کر رہا ہے، اور اس کے سامنے کوئی دوسری حکمت بھی ہو سکتی ہے۔ تو اسی طرف جو ہے اسی کا جواب دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو تسلی دلائی اور اطمینان دلایا کہ اب تم پریشان نہ ہو، یہ جو کچھ ہوا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے ہوا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک مصلحت کے پیش نظر، وہ مصلحت خواہ یہ ہو کہ دشمن کے اوپر حملہ کرنے میں آسانی ہو، یا یہ ہو کہ دشمنوں کو کمزور کرنا ہو تاکہ وہ ہتھیار ڈالنے کے اوپر تیار ہو جائیں، تو یہ کام حکم جو اللہ کے رسول نے تم کو دیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے ہے۔ تو یہاں بھی گویا یہ اصول اور قاعدہ ہمیں ملا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات کہتے ہیں تو گویا اللہ تبارک و تعالی کا وہ حکم ہوتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے خلاف کوئی بات ہوگی تو اللہ فوراً اس پر متنبہ کر دیتا ہے۔ تو اسی سے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما قطعتم من لینہ، ما قطعتم نہیں کاٹا تم لوگوں نے، من لینۃ، لینہ اصل میں اس سلسلے میں مفسرین کے 3 قول ہیں۔ لینہ کا ایک قول تو یہ ہے کہ لینہ ہر اس کھجور کو کہتے ہیں جو عجوا اور برنی کے علاوہ جو بھی کھجور ہے اس کو لینہ کہا جاتا ہے۔ بعض علماء نے کہا نہیں، لینہ کھجور کے چھوٹے چھوٹے درختوں کو کہا جاتا ہے، اور بعض علماء نے کہا نہیں، ہر قسم کا کھجور کا جو درخت ہے وہ لینہ کہلائے گا۔ علی کل حال مقصد ایک ہے۔ تو ما قطعتم من لینۃ، تم نے کھجور کے جس درختوں کو بھی کاٹا ہے، او ترکتموها قائمۃ علی اصولها، یا تم لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا ہے قائمۃ علی اصولها، اپنی جڑ کے اوپر وہ کھڑا، یا اس کی جڑ کے اوپر تم نے اسے کھڑا چھوڑ دیا، یعنی جس کھجور کو تم نے کاٹا ہے اور جس کھجور کو تم نے چھوڑا ہے یہ کیا ہے؟ فَبِإِذْنِ اللَّهِ، یہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے ہے۔ یعنی اللہ کے نبی نے تمہیں جو کھجور کاٹنے کا حکم دیا، بعض تفاسیر کی بنیاد پر کہ مسلمانوں میں باہم یہ اختلاف ہوا کہ بعض مسلمان کہہ رہے تھے کہ ہمیں ان درختوں کو نہیں کاٹنا چاہیے، اور بعض کہہ رہے تھے یہ کاٹنا چاہیے۔ تو اصل میں یہ چیز حقیقت میں مرجوح ہے، اس لیے کہ جب حضرت عبداللہ ابن عمر کی حکم سے، حدیث سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ حکم اللہ کے رسول نے دیا تھا، تو اسی کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی بھی کھجور کا درخت جو تم نے کاٹا ہے یا اس کو جلایا ہے یا اسے اپنی جڑ کے اوپر، اپنے تنے کے اوپر تم نے کھڑا ہوا چھوڑ دیا ہے، تو فَبِإِذْنِ اللَّهِ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہے۔ یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہیں اس بارے میں تسلی رکھنی چاہیے، اطمینان رکھنا چاہیے کہ اس پر تمہیں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر کوئی گناہ دینے کے بجائے اللہ تعالیٰ تمہیں اس پر اجر سے بھی نوازے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے اس بارے میں اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہے۔ اور دوسرا فائدہ ہے کہ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، اور اس لیے تاکہ یخزی الفاسقین، فاسق اور کافر لوگ جو ہیں انہیں رسوا کرے، انہیں ان کی توہین ہو۔ تو معلوم یہ ہوا یہ جو کھجور کاٹے گئے ہیں ان کا 2 مقصد تھا۔ ایک تو یہ کہ رسول نے جس مقصد کے لیے تاکہ حملے میں آسانی ہو، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ اس سے کافروں کو رسوا کرنا اور انہیں توہین، ان کی توہین مقصود تھی۔ تو ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ، یہیں سے علماء نے ایک قاعدہ لیا ہے کہ کافروں کے اصل یہ ہے
کہ دشمنوں کے گھروں کو ڈھایا نہیں جائے گا، اصل یہ ہے کہ دشمنوں کی کھیتی کو برباد نہیں کیا جائے گا، اصل یہ ہے کہ دشمنوں کے جو درخت ہیں ان کو کاٹا نہیں جائے گا، لیکن اگر وہاں کوئی ضرورت پیش آ جائے، جیسے بنو نذیر کے موقع پر ضرورت پیش آئی تھی کہ اس طریقے سے دشمن کے اوپر حملے میں آسانی ہوگی، اس طریقے سے دشمن جلدی ہتھیار ڈال دے گا، یا اس طریقے سے دشمن کے اوپر حملہ کرنے میں آسانی ہوگی، یہ چیز رکاوٹ بن رہی ہے، تو اگر اس قسم کی چیزیں ہیں اور حاکم وقت اس کی اجازت دیتا ہے تو یہ کام کرنا جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالی فرماتا ہے وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولكن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ یہاں پر مقدمے کے طور پر ایک بات آپ لوگوں سے بیان کر دوں سمجھنے کے لیے۔ دیکھیے، مسلمان جو لڑائی لڑتے ہیں یا جو فتح حاصل کرتے ہیں وہ فتح دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک فتح تو وہ ہوتی ہے کہ مسلمانوں نے ہتھیار اٹھایا، لڑائی کی، مارے اور مارے گئے، یعنی باہم مڈبھیڑ ہو گئی۔ تو اس لڑائی میں فتح کے بعد جو چیز ہاتھ آتی ہے اسے مال غنیمت کہا جاتا ہے، اسے انفال کہا جاتا ہے، جیسا کہ غزوہ بدر کے اندر یہ معاملہ پیش آیا تھا۔ اور دوسری جو صورت ہوا کرتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ مسلمان کوئی جنگ کرتے ہیں تو لڑائی سے پہلے ہی، خاص طور پر اگر قریب کی جنگ ہے تو لڑائی سے پہلے ہی ہوتا یہ ہے کہ دشمن ہتھیار ڈال دیتا ہے، دشمن ہتھیار ڈال دیتا ہے اور دشمن اپنا صلح پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ تو ایسے موقع پر جو مال حاصل ہوتا ہے اسے غنیمت نہیں بلکہ مال فے کہا جاتا ہے، مال فے۔ اسی لیے مال فے وہ مال ہے جو دشمن سے بغیر لڑائی کے حق طور پر حاصل کیا جائے، دشمن سے بغیر لڑائی کے حق طور پر جو مال حاصل ہو مال فے کہلاتا ہے۔ تو چونکہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو جو مال غنیمت ملا تھا وہ مال غنیمت لڑائی کے بعد ملا تھا، تو اس کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے سورہ انفال میں نازل کیا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، یعنی جو مال یہ بطور غنیمت کے تم نے حاصل کیا ہے ان میں سے اللہ کا اور اللہ کے رسول کا 5واں حصہ ہے، اور باقی جو 4 حصہ ہے وہ تقسیم کیا جائے گا مجاہدین میں، وہ لوگ جو جنگ میں حصہ لیے ہیں، کسی بھی طریقے سے حصہ لیے ہیں، وہ تو ان کے اندر تقسیم کیا جائے گا۔ اب یہاں جو یہ صورتحال پیش آئی تھی کہ بنو نذیر چونکہ ہتھیار ڈال دیے تھے اور مدینہ منورہ سے مشکل سے یہ 2-3 کلومیٹر کا یعنی جہاں پر آپ صرف مسجد آباد تھی وہاں سے 2-3 کلومیٹر ہی کا فاصلہ تھا، اس لیے مسلمانوں کو اس بارے میں کوئی زیادہ مشقت نہیں کرنی پڑی اور نہ باہم مڈبھیڑ ہوئی، بلکہ مڈبھیڑ سے پہلے ہی وہ لوگ ہتھیار ڈال دیے اور اپنا علاقہ چاہے باغات کی شکل میں ہے، مکانات کی شکل میں ہے، وہ اسے چھوڑ کر کے چلے گئے۔ تو یہ مال فے ہوا۔ اب یہاں ہو سکتا تھا کہ اس کا بھی حکم وہی ہو جو حکم کس کا ہے، مال غنیمت کا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کا حکم اور بیان کیا، اور اسی حکم کو بیان کرنے کے لیے یہ آگے والی 2-3 آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما افاء اللہ علی رسولہ، وما اور وہ جو افاء اللہ لوٹایا ہے اللہ تبارک و تعالی نے علی رسولہ اپنے رسول پر، یا اللہ نے اپنے رسول کو بطور فے کے دیا ہے۔ افاء کے معنی لوٹانے کو ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک مفسرین نے ایک بات کہی ہے کہ اس مال کو مال فے، لوٹا ہوا مال کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے
اصل جو مال ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. چاہے جو بھی مال ہے اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. وَآتُوهُمْ مِن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، وہ مال جو اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنا مال دیا ہے اس کو تم لوگوں پر صدقہ کرو. تو اصل شرعی نقطۂ نظر سے جو بھی مال ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کو، چاہے مومن ہے یا کافر نہیں، دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مال کے زیادہ حقدار اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں. اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اس مال کے زیادہ حقدار ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دینار و درہم، یہ مال جو بنائے ہیں اس لیے بنائے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت پر اس سے مدد لی جائے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دینار و درہم کو اس لیے بنایا ہے تاکہ اس سے اللہ تعالیٰ کی عبادت پر مدد لی جائے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اصل شرعی نقطۂ نظر سے جو مال ہے وہ صرف سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. اور یہ مال اگر آپ دیکھیں گے تو یہ مال دو تین قسم کا ہے. ایک مال یہ اللہ تعالیٰ کی جو دین ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو کوئی قدرت نہیں دی ہے، وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اللہ بارش نازل ہوئی، ہوا آئی، یہ سب ان میں سب کو برابر حصہ ملا ہوا ہے. دوسرا مال وہ ہے جو باغات ہے، زمین ہے، جنگلات کی شکل میں ہے. اس مال پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو یہ اختیار دیا ہے کہ یہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کہ لوگ اس کو استعمال کریں اور اس سے اپنے کھانے پینے ضرورت کی چیزیں نکالیں. اور تیسرا مال جو ہوا کرتا ہے اور مال وہ سونا اور چاندی کی شکل میں ہے. تو علی کل حال ہر قسم کا مال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مال ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مال کے زیادہ حقدار اس دنیا میں کون سے لوگ ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مومن بندے ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جو بدلے کا دن ہوگا وہاں پر کسی کو اپنے مال سے اللہ تعالیٰ کوئی حصہ نہیں دے گا. وہ جنت میں کے وارث کون بنیں گے؟ صرف اللہ تعالیٰ کے مومن بندے بنیں گے. تو تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مال جو کافروں کو دیا ہے، جو کافروں کے ہاتھ میں ہے، جس پر کافر مسلط ہیں، یہ مال اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائے ہوئے طریقے سے مسلمان حاصل کرتے ہیں تو گویا اصل یہ سمجھیے کہ یہ مال حقیقت میں لوٹ کر کے آئے کس کے پاس؟ اللہ اور مسلمانوں کے پاس. کیوں؟ اس لیے کہ اصلی اس کے حقدار کون ہے؟ اللہ ہیں. اسی لیے ایسے مال کو مال فے کہا جاتا ہے. ایسے مال کو مال فے کہا جاتا ہے. فے مانے لوٹنا. وما افاء اللہ علی رسولہ، اور جو کچھ مال لوٹایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کی طرف، یا جو مال فے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو دیا ہے، منہم ان کے مالوں میں سے. کس کے؟ یعنی جو گزر بنو نذیر کے مالوں میں سے. فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، تو گویا یہ مال کس کا ہے؟ اللہ کے رسول کا ہے. وہ مال جس میں لڑائی ہوئی تھی اس میں سے 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے اور باقی مجاہدین پر تقسیم ہوگا. اور یہ مال جو ہے وہ خالص اللہ اور اس کے رسول کا ہے. وہ جس طریقے سے چاہیں گے تقسیم کریں گے. اللہ تعالیٰ نے آگے والی آیتوں میں ان کا تقسیم کا کچھ مصارف بھی اللہ نے بیان کیا ہے. تو وما افاء اللہ علی رسولہ منہم، اور وہ مال جو اللہ تبارک و تعالیٰ، ان کا وہ مال جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کے اوپر واپس کیا ہے یا رسول کو بطور فے کے دیا ہے. فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، اس کے اوپر تم لوگوں نے نہ گھوڑا دوڑایا اور نہ اونٹ دوڑائے. فما اوجفتم، اوجفا یوجف ایجاف کے معنی ہوا کرتا ہے تیزی سے دوڑانا. چونکہ جانتے ہیں جہاں جنگ ہوتی ہے وہاں پر تیزی کے ساتھ انسان جاتا ہے، یا مجرد دوڑانا بھی ہو سکتا ہے. فما اوجفتم، پس تم لوگوں نے نہیں دوڑایا ہے اس کے اوپر نہ گھوڑوں کو، ولا رکاب، اور نہ اونٹوں کو. رکاب کہتے ہیں اونٹوں کی جماعت کو.
رکاب وہ اونٹ جس کے اوپر سواری کی جائے ان کو جو ہے رکاب کہا جاتا ہے. تو فما اوجفتم علیہ من خیل، نہ ہی تم لوگوں نے اونٹوں کو گھوڑوں کو ان پر دوڑایا ہے، یعنی ان پر سواری ہو کر کے جا کر کے ہو. مراد یہ ہے قتال کرنا، اس لیے کہ اونٹوں پر اور گھوڑوں پر سوار ہو کر کے قتال کیا جاتا تھا، لڑائی کی جاتی تھی. وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تبارک و تعالی مسلط کر دیتا ہے اپنے رسولوں کو عَلَى مَن يَشَاء، جس کے اوپر چاہتا ہے. جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو نذیر کے اوپر مسلط کر دیا. وَلَكِنَّ اللَّهَ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے. کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالی کی قدرت سے بعید نہیں ہے. عَلَى شَيْءٍ قَدِيرٌ، اس اللہ کی اسم قدیر اور صفت قدرت کو لا کر کے یہ وعدے کیا ہے کہ یہ جو کچھ حاصل ہوا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت سے چاہے تو ظالموں کے اوپر اپنے نیک بندوں کو بغیر لڑائی اور بغیر قتال کے ان کے اوپر مسلط کر دے. اللہ تبارک و تعالی اگر چاہے تو کافروں کے مال کو مومنوں کے قبضے میں بغیر قتال اور بغیر لڑائی کے دے دے. واللہ علی کل شیء قدیر. آگے والی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس مال کا مصرف بیان کیا ہے، جس سے متعلق میں آج تھوڑی سی گفتگو کرتا ہوں، اور اس کی تفصیل جو کچھ رہ گئی میں اگلی مجلس میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القریٰ، یعنی پہلا حکم تو اللہ نے یہ بتا دیا کہ یہ مال اللہ کے رسول کا ہے. یہ مال اللہ کی طرف سے ہے جو اللہ کے رسول نے دے دیا ہے. اس میں اب مسلمانوں کو وہ حق نہیں ہے جو مال غنیمت میں رہا کرتا ہے کہ مال غنیمت میں اللہ کے رسول کا تو صرف اللہ اور اس کے رسول صرف 5واں حصہ ہے اور باقی مجاہدین پر تقسیم ہوگا. یہ مال غنیمت سے متعلق ہے. البتہ مال فے کا معاملہ یہ ہے کہ یہ سارا کا سارا کس کے لیے ہے؟ رسول کا ہے. اب وہ رسول جیسے چاہے گا اللہ تبارک و تعالی کے توجیحات کی روشنی میں اس کو اسی طریقے سے خرچ کرے گا. اب وہ کس طریقے سے رسول خرچ کریں گے اس کا ذکر اگلی آیتوں میں اللہ تعالی بیان فرما رہا ہے. تو وما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القریٰ، اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کی طرف واپس کیا ہے یا رسول کو فے کے طور پر دیا ہے، من اہل القریٰ، بستی والوں میں سے، بستی والوں کے مال کو جو اللہ تعالیٰ نے رسول کو بطور فے کے دیا ہے. یہاں پر مراد بظاہر وہ بنو نذیر ہیں، لیکن اہل القریٰ لا کر کے اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے کہ یہ معاملہ صرف انہی کے ساتھ خاص نہیں ہے. جہاں کہیں بھی مسلمان کو ایسا مال آئندہ حاصل ہوگا اس کا حکم یہی رہے گا. تو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو گاؤں والوں بستی والوں کے مال سے بطور فے کے دیا ہے، فللہ، تو وہ اللہ تعالیٰ کا ہے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ نہیں جا رہا ہے، لیکن فللہ کہہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ظاہر کیا ہے کہ اصل یہ مال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا تھا اور اسی کی طرف واپس آ گیا. اللہ تعالیٰ جس کو جیسے چاہے گا ویسے دے گا. فللہ وللرسول، بس اللہ تعالیٰ کا ہے اور رسول کا ہے. یہ تو دو مصرف ہو گیا. اس کے بعد کیا ہے؟ وَلِذِي الْقُرْبَى، اور قرابت داروں کا ہے. یعنی کس کے قرابت دار؟ یہ رسول کے قرابت دار ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ رسول کے جو قرابت دار ہیں خصوصاً جو ان سے مراد ہے وہ ہے بنو ہاشم اور بنو مطلب، جن کے اوپر صدقہ حرام ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مال فے سے دیں گے، مال فے سے دیں گے. اس لیے کہ جو دوسرے مسلمان ہیں اگر وہ محتاج ہیں تو انہیں مال زکوٰۃ اور صدقات سے دیا جاتا ہے. البتہ بنو ہاشم اور بنو مطلب جو ہیں ان کا جو حصہ ہوگا وہ کس سے ہوگا؟ مال فے سے ہوگا، یا مال غنیمت کا جو 5واں حصہ ملے گا جو بیت المال میں داخل ہوگا اس سے ان کو دیا جائے گا. تو وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے لیے ہے. یتیم یعنی وہ بچے جو نابالغی میں ہیں
اور ان کے والدین کا انتقال ہو چکا ہے، اگر یہ بالغ ہو جائیں گے تو اس میں مال فے میں ان کا حصہ نہیں رہے گا، مال فے میں ان کا حصہ نہیں رہے گا، اس لیے کہ شریعت میں ہے لا یتما بعد البلوغ، بلوغت کے بعد یتیمی کا مرحلہ نہیں رہتا۔ والمساکین، اور مسکینوں کو دیا جائے گا، اور یہ مساکین یہاں بول کر کے فقیر اور مسکین دونوں مراد لیے گئے ہیں، حالانکہ زکوٰۃ کا جہاں پر مصرف بیان کیا گیا ہے وہاں پر للفقراء والمساکین دونوں کا ذکر ہے، لیکن یہاں پر مساکین ہے، اور جہاں کہیں بھی فقیر بولا جائے اس کے ساتھ مسکین نہ ہو تو فقیر اور مسکین دونوں مراد ہوتے ہیں، اور جہاں پر مسکین بولا جائے وہاں فقیر کا ذکر نہ ہو تو وہاں بھی فقیر اور مسکین دونوں مراد ہوتے ہیں، جیسا کہ شریعت میں اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پر جہاں پر مسلمان کہا جائے تو اس سے مومن اور مسلم دونوں مراد ہوتے ہیں، جہاں پر مومن کہا جائے اس سے مومن اور مسلم دونوں مراد ہوتے ہیں، اور جہاں پر مومن اور مسلم ایک ساتھ بیان کیے جائیں وہاں دونوں میں فرق ہوا کرتا ہے، وہاں دونوں میں فرق ہوا کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جہاں پر مسکین اور فقیر دونوں بیان کیے جائیں وہاں دونوں میں فرق ہوتا ہے، اور جہاں دونوں میں سے کسی ایک کا ذکر ہو تو ایک بول کر کے دوسرا مراد لیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے مثال ہے کفار کی اور مشرکین کی، یہاں پر قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ یا ایھا الذین کفروا، اس سے مراد کافر اور مشرک دونوں ہیں، جہاں کہا گیا ہے والذین اشرکوا، یہاں کافر اور مشرک دونوں ہیں، الا کہ وہاں پر کوئی قرینہ موجود ہو کہ ان میں سے کوئی ایک مراد ہے، لیکن جہاں پر دونوں آئیں گے لفظ کفار اور مشرکین والذین کفروا اشرکوا دونوں آئیں گے وہاں الگ الگ مراد ہوگا۔ تو بہت سے ایسے الفاظ ہیں جو اگر الگ الگ بیان ہو تو دوسرے پر دلالت کرتے ہیں، اور ایک جگہ ہوں تو دونوں کا معنی الگ الگ ہوتا ہے، انہی میں سے یہ سمجھ لیجئے کہ مسکین اور فقیر بھی ہیں۔ تو والمساکین وابن السبیل، اور یہ کس کے لیے ہے؟ ابن سبیل، مسافر کے لیے ہے۔ جانتے ہیں آج کی طریقے سے سفر کا معاملہ یہ نہیں تھا کہ ہر آدمی کے پاس موبائل ہے، ہر آدمی کے پاس اکاؤنٹ ہے، بسا اوقات اکاؤنٹ ہوتا ہے لیکن اکاؤنٹ میں پیسہ نہ ہو، اپنے علاقے میں انسان محتاج نہیں ہوتا ہے، لیکن جب سفر میں ہوتا ہے تو اسے کوئی حاجت پیش آ جاتی ہے، تو مسافر کا حق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مال میں رکھا ہے، اور اس طریقے سے مال فے میں بھی اس کا حصہ رکھا ہے۔ وابن السبیل، تو گویا کہ جو مال فے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول کو دیتا ہے، اس کے چھ مصرف اللہ نے یہاں پر بیان کیا ہے، اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کا ہے، قرابت داروں کا ہے رسول کے، اور یتیموں کا ہے، اور مسکینوں کا ہے، اور مسافروں کا ہے۔ اور حقیقت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے وہ الگ سے نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر کے اس بات کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ اصل یہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اور یہ مال کمائے ہوئے اور حاصل کیے ہوئے مالوں میں سے بہترین مال ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کی گئی تو گویا بہترین مال ہے، یا یہ کہیے کہ یہ مال اصل جہاں پر ہونا چاہیے وہاں واپس آ گیا ہے، اب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی تقسیم ہوگی۔ کَإْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنو نذیر کا ہوا تو اس میں آپ نے انصار کو کوئی حصہ نہیں دیا تھا، اس لیے کہ انصار کے پاس پہلے سے گھر تھے، انصار کے پاس پہلے سے زمین تھی، صرف 2 انصاری ہیں جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے محتاجی کی وجہ سے دیا تھا، باقی سارا مال اللہ تبارک و تعالی نے مہاجرین کے یہ جن کا ذکر ہوا ہے اہل قربا ہیں اور فقیر ہیں، مسکین ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان میں تقسیم کیا تھا، اور اس کی وجہ اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ یہ مال غریبوں اور مسکینوں اور فقیروں میں اس لیے تقسیم کیا جا رہا ہے کَإْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، تاکہ یہ مال لا يَكُونُ دولہ اصل میں ہوتا ہے تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ایک سے دوسرے کے ہاتھ میں جانا، ایک وقت سے ہر دوسرے وقت میں آنا، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں گردش کرنا۔
گردش کرنا تو کئی لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، تاکہ یہ مال تمہارے مالداروں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہے۔ یہی فرق ہے اسلامی نظام میں اور سرمایہ داری نظام میں۔ اسلامی نظام میں اور سرمایہ داری نظام میں یہی فرق ہے۔ سرمایہ داری نظام میں یہ ہے کہ جو مال ہے اس کی جو رفتار ہوتی ہے، اس کی جو اس کا جو جانا ہوتا ہے کس طرف جاتا ہے؟ غریبوں سے مالداروں کی طرف جاتا ہے، اس لیے کہ وہ تجارت کرتا ہے، فائدہ حاصل کرتا ہے، وہ سود پر مال دیتا ہے، فائدہ حاصل کرتا ہے، وہ سارا کس کے پاس جاتا ہے؟ اس کے پاس جاتا ہے۔ اور سرمایہ داری نظام یہ نہیں کہتا ہے کہ تمہارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، سرمایہ داری نظام یہ نہیں کہتا ہے کہ تمہارے اوپر صدقہ دینا فرض ہے، سرمایہ داری نظام یہ کچھ نہیں بیان کرتا، تو گویا یہ مال صرف غریبوں سے مالداروں کی طرف جا رہا ہے۔ البتہ اسلامی جو نظام ہے وہ یہ ہے، اس کی گردش جو ہے وہ مالداروں سے غریب کی طرف ہے، مالداروں سے غریب کی طرف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مالدار اولاً تو بہت سے قسم کے مال ایسے ہیں جس میں مالداروں کا حصہ نہیں، صرف غریبوں کا حصہ ہے۔ دوسری چیز ہے کہ مالداروں کے مال میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو، صدقے فطر کو اور بہت سے ایسے امور ہیں جن کو مالداروں کے مال میں اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، وہ کہاں آئے گا؟ غریبوں کی طرف آئے گا۔ اسی طریقے سے اگر زکوٰۃ نہ ہو، صدقات نہ ہو، پھر بھی مالداروں کے اوپر واجب ہے کہ اگر ان کے پڑوس میں کوئی غریب رہ رہا ہے جو کھانے اور پینے کا محتاج ہے، تو مالدار کے لیے جائز نہیں ہے کہ اسے بھوکا چھوڑے۔ اسی لیے علماء کے نزدیک یہ قاعدہ مشہور ہے، وَإِنَّ فِي الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ، مال کے اندر زکوٰۃ کے علاوہ بھی حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جو کچھ اللہ کے رسول تمہیں دیتے ہیں فَخُذُوهُ، اس کو تم لوگ پکڑ لو، لے لو، اس کو تم لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے اللہ کے رسول تمہیں روکیں اس سے رک جاؤ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ آیت کے ان آخری جملوں کی وضاحت انشاءاللہ میں اگلے ہفتے کروں گا، اس لیے کہ آج وقت زیادہ ہو گیا۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت ہے، انشاءاللہ اگلی مجلس میں پھر ان آیات کی تفسیر کے ساتھ ملتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑے رکھے، قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق باقی رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔